بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کی کلاس میں آج پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم طائف کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ طائف کا جو واقعہ ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بہت ہی کربناک تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ اسی واقعے کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو اسرا اور معراج کا اعزاز اور امتیاز عطا کیا گیا۔ یہ جو واقعہ ہے اسرا اور معراج کا، یہ انسانی محسوسات اور مفہومات کے دائرے سے بالکل ماورا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث سے اس واقعے کی جو تفصیلات ظاہر ہوتی ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسرا اور معراج کا واقعہ تمام خاص و عام لوگوں میں واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں محدثین کرام رحمہم اللہ اور مورخین نے کم و بیش 45 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسماء گرامی درج کیے ہیں جن سے واقعہ معراج مروی ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 9 مہینے تھی۔ تاریخ کائنات کا یہ نادر واقعہ ان خصوصی انعامات ربانی میں سے ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تھا۔ اللہ رب العزت جسے چاہے اس کو اس سے زیادہ سنا دے جتنا سب سن رہے ہیں، اور جسے چاہے اس سے زیادہ دکھا دے جتنا سب دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کی تاریخ اور اس کے مہینے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس مہینے میں ہوا۔ اس سلسلے میں کم سے کم 5-6 اقوال ہیں۔ یہ محققین کا مسئلہ ہے اس میں۔ اب واقدی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 17 ربیع الاول کی رات کو پیش آیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسرا اور معراج کا واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ اس حساب سے مہینہ جو بنتا ہے ربیع الاول کا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ واقعہ اسرا و معراج 27 رجب کی رات کو ہوا۔ تو بہت سارے اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ تفصیلات بھی بہت ہیں، پوری مکمل تفصیلات تو پیش نہیں کی جا سکتی، کچھ چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں جو قرآن پاک کی آیت ہے، 15ویں پارے کی شروعات اسی آیت سے ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات باری جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔
معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ بھی کروایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ثم ادخلت الجنت، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار تھے اور اس کی مٹی کستوری تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے وہاں موتیوں کے قبے دیکھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی سیر کرتے کرتے میں ایک ایسے دریا پر پہنچا جس کے دونوں کنارے خلادار موتیوں کے قبوں پر مشتمل تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی مٹی نہایت خوشبودار کستوری ہے اور اس میں پڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں موتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، انا اعطینا کل کوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ایک اور حدیث میں کوثر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں، اس کا پانی موتیوں اور یاقوت پر بہتا ہے، یعنی اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کے دوران میں جنت کی ایک طرف سے ایک آہٹ سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا جبریل ما ھذا، جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بلال مؤذن کی آواز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس آ کر لوگوں کو اس واقعے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، قد افلح بلال رأیت له کذا وکذا، بلال کامیاب ہو گئے، میں نے انہیں جنت میں ایسے ایسے انداز میں دیکھا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے دین کی خاطر جو ہولناک تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیں اور انتہائی کٹھن حالات میں بھی جس بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا اور زبردست ظلم و تشدد کی چکی میں پسنے کے باوجود جس طرح توحید ربانی کا ایمان افروز نعرہ احد احد بلند کرتے رہے، اس کے صلے میں اللہ رب العزت نے انہیں کس قدر عزت و عظمت، شرف و فضیلت اور بلند مقام و مرتبہ سے سرفراز فرمایا۔ اسی معراج کے موقع پر ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشگوار مہک محسوس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یا جبریل ما هذه الرائحة الطیبہ، جبریل یہ کیسی خوشگوار مہک ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وما شان ہوا، اس خاتون کا قصہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی تو وہ بے ساختہ بولی، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے پوچھا، کیا مطلب؟ کیا تمہاری مراد میرے باپ کے نام سے ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سن کر کہا، میں تمہاری یہ بات اپنے باپ فرعون کو بتاؤں گی۔ اس خاتون نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ بتا دو۔ چنانچہ اس نے یہ بات اپنے باپ سے کہہ دی۔ فرعون غصے میں آ گیا، اس نے فوراً اس خاتون کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا، اے عورت،
تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس خاتون نے انتہائی جرت اور بہادری سے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون نے تانبے کی ایک بڑی دیگ کو خوب تپانے کا حکم دیا۔ اس کو خوب گرمایا گیا۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس خاتون کو اور اس کی اولاد کو اس میں ڈال دیا جائے۔ خاتون نے فرعون سے کہا، میری تجھ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے پوچھا، کیا درخواست ہے؟ خاتون نے کہا، میں یہ پسند کرتی ہوں کہ تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے ہمیں یکجا دفن کر دینا۔ فرعون بولا، یہ تیرا ہم پر حق ہے۔ پھر فرعون کے حکم پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کرتے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں اس کا ایک شیر خوار بچہ باقی رہ گیا، دودھ پیتا بچہ۔ اس خاتون کو اس بچے سے بے حد پیار تھا۔ وہ اپنے اس بچے کی وجہ سے جھجک کر ذرا پیچھے ہٹی تو وہ بچہ بول اٹھا، یا اماں، اے اماں جان، اقتحمی، بے خوف و خطر اس میں کود جائیے، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کہیں ہلکی ہے۔ چنانچہ وہ خاتون اس سلگتی ہوئی دیگ میں بے خطر کود پڑی۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کی توحید کی خاطر دی جانے والی یہ ایک عظیم قربانی ہے جو اس بہادر خاتون نے دی۔ اقبال نے کہا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحشتناک جہنم کا بھی مشاہدہ کیا جو اللہ رب العزت نے اپنے نافرمان، سرکش اور باغی بندوں کو عذاب دینے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آپ کو جہنم میں طرح طرح کے بھیانک مناظر دکھائی دیے۔ آپ نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مردار کھا رہے۔ آپ نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کے موقع پر میرا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتیں مجروح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا۔ وہ سرخ رنگ کا، نیلی آنکھوں والا، ٹھگنا اور پراگندہ حال آدمی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، من ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کون شخص ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ انبعث اشقاہا، جب اس قوم کا بدبخت اٹھ کھڑا۔ یہ جو اونٹنی تھی، یہ سیدنا صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کے مطالبے پر معجزے کے طور پر عطا کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں اسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تاکید کی تھی کہ اس اونٹنی کو اللہ کی زمین میں آزادی سے چرنے پھرنے دینا اور اسے کچھ نہ کہنا، لیکن ظالموں نے اس اونٹنی کا کوئی احترام نہیں کیا بلکہ اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کے قاتل کا جہنم میں مشاہدہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اس اونٹنی اور اس کے قاتل کا تذکرہ کیا۔ آپ نے تلاوت فرمائی،
قرآن پاک کی آیت کی اذ انبعث اشقاها، اور فرمایا اس اونٹنی کو مارنے کے لیے ایک شخص اٹھا جو زور آور، بدخلق اور ابو زمعہ کی طرح اپنی قوم میں بڑا طاقتور تھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ دنیا والوں میں سے آپ کی امت کے خطیب ہیں۔ یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داروغہ جہنم سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان کا نام مالک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تعارف کراتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ جہنم کے داروغہ مالک ہے، آپ انہیں سلام کریں۔ آپ سلام کرنے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے پہل کرتے ہوئے خود آپ کو سلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مالک کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور وہ جہنمی داروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ مالک کہیں گے اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، بے شک تم تو ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دجال کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دجال کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے دجال کو دیکھا، وہ عظیم الجثہ تھا، یعنی بہت بڑے ڈیل ڈول کا مالک، چاند کی طرح سفید تھا، اس کی ایک آنکھ سلامت تھی، یوں لگتا تھا جیسے روشن ستارہ ہو، اس کے بال ایسے تھے جیسے کسی درخت کی ٹہنیاں۔ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے بلند مقام پر بھی لے جایا گیا جہاں آپ کو قلموں کے چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ فرشتوں کے قلموں کی آوازیں تھیں جن سے وہ اللہ رب العزت کے فیصلے اور احکام وغیرہ لکھ رہے تھے۔ ان کے لکھنے کی حقیقی کیفیت اور نوعیت کیا تھی اس کا علم اللہ کو، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو سب سے عظیم تحفہ ملا وہ نماز ہے۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جس میں بندہ اپنے معبود حقیقی کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس کی عظمت و جلالت کا اعتراف کرتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور اس کی رضا کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف فرما تھے۔ اس مقدس اور پاکیزہ ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ آپ حسب عادت سمعتاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس روانہ ہو گئے۔ جب آپ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ سے پوچھا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض عائد کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے، اس لیے کہ آپ کی امت میں اس کی تعمیل کی بالکل طاقت نہیں ہوگی۔ میں لوگوں کے بارے میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں اور اس سلسلے میں بنی اسرائیل کو خوب اچھی طرح آزما چکا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ واپس اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے، بارگاہ الہی میں یہ التجا کی، یا رب خفف علی امتی، اے میرے پروردگار میری امت پر تخفیف فرما۔ آپ کی اس التجا پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ واپسی پر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا بنا؟ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی، اس لیے آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے مزید تخفیف کا سوال کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بار بار آتے جاتے رہے اور اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کرتا رہا۔ بالآخر 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ اب کی بار موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے مزید تخفیف کرانے کا کہا تو آپ نے فرمایا انی استحی من ربی من کم ارجع الیہ، بے شک مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی ہے، آخر کتنی بار میں اس کی طرف واپس جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا لا ولکن ارضى واسلم، اب میں اپنے رب کے پاس واپس نہیں جاؤں گا بلکہ میں رضا اور تسلیم کا اظہار کرتا ہوں۔ جب آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے تو آپ کو باری تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آئی، یقیناً میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، میں ایک نیکی کا 10 گنا بدلہ دوں گا۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم و لیلۃ لکل صلاۃ 10 فذلک 50 صلاۃ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ ہر دن رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا ثواب 10 گنا ملے گا، اس طرح یہ 50 نمازیں ہو جائیں گی۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے مگر اسے کر نہ سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اگر وہ اسے کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گے۔ اسی طرح جو شخص کسی برائی کا ارادہ کر لے مگر اسے نہ کرے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، ہاں اگر وہ اسے کر گزرے تو ایک برائی لکھ دی جائے گی۔ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے علاوہ 2 تحفے اور بھی عطا کیے گئے۔ یہ دونوں تحفے بھی انتہائی قیمتی اور رفیع الشان ہیں۔ ان میں سے ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں اور دوسرا اہم تحفہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اس کے بڑے بڑے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں یعنی آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ آخری آیتیں ایک ایسے خزانے سے دی گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، یہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس نے اس میں سے 2 آیتیں نازل فرمائیں اور ان پر سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ جس گھر میں یہ 2 آیتیں مسلسل 3 راتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں شیطان اس گھر کے قریب ہو جاتا ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزر ہوا انہوں نے آپ کو آپ کی امت کے لیے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں سینگی لگوانے کا حکم جاری فرمائیں۔ اب سینگی کیا، آج کل جس کو
حجامہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی تفصیل ہے، اسے پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ اب دیکھیے یہ واقعہ ہوا معراج کا، اسراء اور معراج کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر سے فارغ ہو کر واپس بیت المقدس تشریف لائے۔ وہاں سے پھر آپ براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی ہی میں مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے کے پاس سے ہوا۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ آپ کو جانتے تھے، انہیں آپ کی آواز سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، ارے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ آخر کار آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ کی فضا میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ نیند کے مزے لے رہے تھے، کسی کو کان و کان بھی خبر نہ تھی کہ آج رات کس قدر عظیم واقعہ رونما ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کیا آپ کی قوم اس واقعے کی سچائی کو تسلیم کر لے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنی نوعیت کا بالکل انوکھا واقعہ تھا۔ یہ جیسا واقعہ پہلے کبھی پیش ہی نہیں آیا تھا۔ کفار قریش مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اڑے ہوئے تھے۔ وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بھلا ان سے یہ توقع کس طرح کی جا سکتی تھی کہ وہ اس حیرت انگیز واقعے کو سچا مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کو مجھے معراج کرائی گئی اور میں نے مکہ پہنچ کر صبح کی تو میں اپنے اس معاملے سے گھبرا گیا اور میں نے جان لیا کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ یہ سوچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ حالت میں بیت اللہ میں الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں اللہ کا دشمن ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ وہ آپ کے قریب بیٹھ گیا اور طنزیہ انداز میں بولا، کیا کوئی نئی بات پیش آ گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، ہاں۔ اس نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو اسری بی اللیلۃ، بے شک مجھے رات کو سیر کرائی گئی ہے۔ اس نے پوچھا، کہاں کی؟ آپ نے فرمایا، الی بیت المقدس، بیت المقدس تک۔ یہ سن کر ابو جہل نے بڑی حیرت سے پوچھا، پھر آپ نے ہمارے درمیان آ کر صبح کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، ہاں۔ ابو جہل انتہائی چالاک اور شاطر انسان تھا۔ اس نے یہ ساری باتیں سن کر فوراً آپ کی تکذیب نہیں کی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ آپ کی قوم کو آپ کی طرف بلائے اور آپ اس بات کا انکار کر دیں۔ چنانچہ اس نے خود آپ ہی سے پوچھا، بتائیے اگر میں آپ کی قوم کو بلاؤں تو کیا آپ وہ سب کچھ انہیں بتا دیں گے جو آپ نے مجھ سے بیان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل نے فوراً آواز لگائی، ارے بنو کعب بن لوئی کی جماعت! یہ آواز سنتے ہی لوگ اپنی اپنی مجلسوں کو چھوڑ کر دوڑ پڑے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے آپ سے کہا، اپنی قوم کو وہ سب کچھ بتائیے جو آپ نے مجھے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مجھے رات سیر کرائی گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کی؟ آپ نے فرمایا، بیت المقدس تک کی۔ انہوں نے بھی حیران ہو کر پوچھا، پھر آپ نے صبح بھی ہمارے درمیان کی؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سنتے ہی کچھ لوگ تالیاں بجانے لگے اور کچھ لوگوں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے۔
انہوں نے آپ کی بات کو نعوذ باللہ جھوٹ سمجھا، تعجب کے مارے حیران رہ گئے۔ انہیں آپ کا امتحان لینے کی سوچی، وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارے سامنے مسجد اقصی کی صفات بیان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اس شہر کا سفر کر چکے تھے اور انہوں نے مسجد اقصی دیکھ رکھی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس سوال سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ۔ میں نے اس کی صفات بتانی شروع کی، یہاں تک کہ کچھ صفات مجھ پر خلط ملط ہو گئیں، چنانچہ مسجد کو میرے سامنے لایا گیا، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے اقال یا عقیل کے گھر کے سامنے رکھ دیا گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے اس کی صفات بتائیں، اس کے باوجود کچھ صفات ایسی تھیں جو مجھے یاد نہیں رہی۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یقیناً میں حتیم میں تھا اور قریش مجھ سے میری سیر یعنی اسرا کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جو مجھے پوری طرح یاد نہیں تھیں، اس لیے مجھے بڑا رنج ہوا۔ مجھے ایسا رنج پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے نمایاں کر دیا، میں اسے دیکھنے لگا، وہ مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھتے میں انہیں بتا دیتا تھا۔ یہ ساری نشانیاں سن کر قریش کے لوگ کہنے لگے جہاں تک بیت المقدس کے اوصاف کی بات ہے تو اللہ کی قسم انہوں نے سارے اوصاف بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے علاوہ انہیں ان کے قافلے کی بھی خبر دی۔ آپ نے یہ قافلہ بیت المقدس سے مکہ مکرمہ واپس تشریف لاتے ہوئے راستے میں دیکھا تھا۔ آپ نے گزرتے گزرتے قافلے والوں کو سلام بھی کیا تو ان میں سے کچھ لوگ بول اٹھے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ آپ نے قریش کے لوگوں کو بتایا کہ میں نے تمہارے قافلے کو فلاں فلاں مقام پر دیکھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جسے فلاں شخص ڈھونڈ لایا اور قافلے والوں کے حوالے کر دیا۔ اب وہ اتنے فاصلے پر ہیں، وہ فلاں جگہ پڑاؤ ڈالیں گے، پھر فلاں جگہ ٹھہریں گے اور تمہارے پاس وہ فلاں فلاں دن پہنچیں گے۔ ان کے قافلے کے آگے ایک گندمی رنگ کا اونٹ ہے، اس پر سیاہ ٹاٹ پڑا ہوا ہے اور 2 سیاہ بوریاں بھی لدی ہوئی ہیں۔ اب کفار قریش شدت سے اس دن کا انتظار کرنے لگے جو آپ نے قافلے کی واپس آنے کا بتایا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت سی نشانیاں پہلے بھی دیکھ چکے تھے، انہیں آپ کی سچائی کا پورا یقین تھا، پھر بھی ان کے کفر و عناد کا یہ عالم تھا کہ وہ آپ کی طاق میں لگے رہتے تھے۔ اب اس موقع پر ان کا خیال تھا کہ شاید اب کی بار کوئی ذرا سی بھی قابل اعتراض بات ہاتھ آ جائے تو ہم آپ کے خلاف خوب شور برپا کریں گے اور ہمیں لوگوں کو ورغلانے کا بہانہ مل جائے۔ جب اس قافلے کے واپس آ پہنچنے کا وہ دن آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا تو لوگ دوپہر کے وقت ہی اس قافلے کی راہ تکنے لگے، یہاں تک کہ وہ قافلہ آ گیا۔ اس کے آگے آگے وہی اونٹ تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ گندمی رنگ کا اونٹ ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اہل ایمان کے چہرے کھل اٹھے اور ان کے ایمان میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس کے برعکس مشرکین ہکا بکا ہو گئے اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ان کی نگاہوں کے سامنے پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ نما تھی اور ان کے پاس آپ کی تصدیق کرنے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ بچا تھا۔ آپ نے ان پر پوری طرح حجت قائم فرما دی تھی، لیکن افسوس صد افسوس یہ سارے حقائق پوچھنے، سننے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود بھی انہوں نے آپ کے اسرا کو تسلیم نہیں کیا اور وہ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ یہ ان کی بدبختی کی انتہا تھی۔ اسرا کا یہ واقعہ جہاں کفار قریش کے کفر و عناد میں اضافے کا باعث بنا، وہاں چند ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک امتحان کی شکل اختیار کر گیا جو اسلام کی طرف مائل تھے۔
وہ یہ واقعہ سن کر کفر کی طرف واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حیران کر دینے والی باتیں کہہ رہے ہیں ہم اس کی تصدیق کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا تازیانِ تعزیر حرکت میں آیا، ان کے لیے سزا مقدر ہو گئی اور غزوہ بدر کے موقع پر ان کی گردنیں بھی ابو جہل کے ساتھ مار دی گئیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرتد ہونے والے کمزور مسلمانوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم نے آپ کو معراج میں جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنا دیا، اور اس درخت یعنی زقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، اور ہم تو انہیں ڈراتے ہیں لیکن یہ چیز ان کی غایت سرکشی میں اضافہ ہی کیے جا رہی۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان سورج کی طرح جگمگا کر سامنے آیا۔ لوگ بھاگم بھاگ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے اب آپ کی اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ انہیں راتوں رات بیت المقدس تک کی سیر کرا دی گئی۔ یہ سنتے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ بات فرمائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعمل اعلان کیا اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً انہوں نے بالکل سچ فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ اصل ایمان کی حقیقی تعبیر ہے۔ لوگ ان کا یہ ایمان افروز حتمی جواب سن کر بڑے حیران ہوئے۔ وہ کہنے لگے کیا آپ ان کی اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس تک جا پہنچے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دریغ فرمایا ہاں میں تو ان کی اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں تو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آسمان سے صبح شام وحی آتی ہے۔ اسی فوری اور بے تأمل تصدیق کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق رکھ دیا گیا۔ یہ علم و یقین کا وہ سب سے اونچا درجہ ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے واقع معراج اور وحی کے نازل ہونے کے دعوے کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ عام آدمی کے لیے تو ایسا دعویٰ کرنا یقیناً ناممکن ہے، ہاں صرف نبی ہی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم عمل میں یہ سبق جگمگا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک لفظ پوری طرح سچائی پر مبنی ہے، چاہے انسانی عقلیں اسے کتنا ہی فہم سے بعید سمجھے۔ جب بھی ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات آئے تو ہمیں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ فی الواقع یہ بات آپ ہی کی ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے تو فوراً بے چوں چرا اس بات کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ تو یہ تو ہوا معراج کا واقعہ، اس کے بارے میں اور تفصیل سے بھی دوسری باتیں بیان کی گئی ہیں، اس پر لوگوں کے جو اعتراضات ہوئے ہیں
چاہے جدید دور کے لوگ ہوں یا پرانے دور کے، اس کا جواب بھی دیا گیا ہے اور بہت قاعدے سے دیا گیا ہے۔ اس کو تو پھر کبھی تفصیل سے 2-3 کلاسز میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب پھر آگے ہم ذکر کریں گے اس بات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے تبلیغ کے عمل کو مکہ اور اس کے ارد گرد اور پھر مدینہ تک اسلام کو گھر گھر پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جہاں کہیں کوئی مجمع دیکھ لیتے فوراً وہاں پہنچ جاتے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے لوگوں کو۔ خاص طور سے حج کے دنوں میں آپ کی تبلیغی سرگرمیاں بہت بڑھ جاتی تھی۔ آپ دور و نزدیک کے علاقوں سے آنے والے حاجیوں سے ملاقات فرماتے تھے اور اس مقصد کے لیے ایک ایک خیمے پر تشریف لے جاتے تھے۔ حج کے لیے آنے والوں کے روبرو انسان کی تخلیق کا اصل مقصد بیان فرماتے تھے اور اللہ کی بندگی کی دعوت پیش کر کے جنت کی بشارت سنا دیتے تھے۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر یثرب کے 6 افراد نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا، وہی یثرب کی جس کا بعد میں نام مدینہ پڑا۔ کلمہ طیبہ پڑھاتے ہی آپ نے انہیں جو سب سے پہلا سبق دیا وہ دین حق کی دعوت و تبلیغ کا تھا۔ آپ نے انہیں یہ حقیقت عظمی اچھی طرح ذہن نشین کرائی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ یثرب واپس پہنچتے ہی اپنے گھرانے، اپنے قبیلے اور دیگر لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ ان حضرات نے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ دعوت و تبلیغ کا فرض ضرور انجام دیں گے۔ انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا، تبلیغ و دعوت کا فرض خوب انجام دیا۔ یوں چراغ سے چراغ جلنے لگا۔ نتیجتاً اگلے سال حج کے موقع پر ان حضرات کے ساتھ 7 نئے افراد مکہ مکرمہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے دینی اور سیاسی لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت اعلیٰ پائے کے مدبر و منتظم بھی تھے۔ مشرکین مکہ کے فتنہ و فساد کی وجہ سے آپ دعوت دین کے سلسلے میں بڑی حکمت سے کام لیتے تھے اور آنے والے جو ڈیلیگیشنز وفود ہوتے تھے ان سے اس طرح بات چیت کرتے تھے کہ آپ کے میٹھے اور مقدس بول مخاطبین کے دلوں میں فوراً اتر جاتے تھے۔ جب نئے یثربی حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے مینا کے قریب عقبہ کے مقام پر مذاکرات فرمائے۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں شاذ و نادر ہی لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ آپ کے اس طرز عمل سے حکمت، دانش مندی اور رازداری سے کام لینے کی اہمیت کا سبق ملتا ہے۔ آپ نے ان حضرات سے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص ان باتوں پر پورا اترے گا اللہ رب العزت سے اجر پائے گا، اور جو ان باتوں میں سے کسی بھی بات کا ارتکاب کر بیٹھے گا اور اس پر اللہ تعالی پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اللہ چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو اسے معاف فرما دے گا۔ ان باتوں پر یثربی حضرات نے رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ جب یہ حضرات واپس جانے کے لیے تیار تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا مبلغ دین بنا کر مدینہ روانہ فرما دیا۔ آپ نے انہیں تاکید فرمائی کہ نئے مسلمانوں کو اسلام کے احکام سکھاؤ اور جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں انہیں توحید کی تعلیم دو۔ یثرب میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ واپس جانے والے یثربی حضرات کی شاندار پذیرائی ہوئی۔ پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان نو مسلم یثربی حضرات نے آرام کا سانس نہیں لیا، انہوں نے دن رات سخت محنت کی، اپنے بال بچوں، عزیز و اقارب اور دور و نزدیک کے تمام رشتہ داروں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کی آنکھوں سے غفلت اور جہالت کے پردے اٹھائے، نہایت جوش و خروش سے قرآن کریم سنایا اور اسلامی احکام کی برکتیں اور حکمتیں بتائی۔ اس دعوت حق نے لوگوں کے دل گرما دیے، سارے یثرب میں اسلام کا چرچا ہو گیا، دور دور تک قبول حق کی فضا پیدا ہو گئی۔ پورے یثرب میں کوئی ایسا متنفس باقی نہیں رہا جسے اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ دنیا میں ہر جگہ اور ہر زمانے کے مسلمانوں کا اصلی فرض یہی ہے کہ وہ خود بھی سچے عملی مسلمان بنے اور دوسروں کو بھی رجوع الی اللہ کی دعوت دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یثرب کے نو مسلموں کی تبلیغ و دعوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت کے 13ویں سال جون 622 عیسوی میں یثرب سے 70 سے زیادہ مسلمان حج ادا کرنے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب سابق ان حضرات کو بھی گھاٹی میں بلایا۔ یہ حضرات نہایت خاموشی سے چپ کے ڈھلتی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے آپ کے روبرو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا اور اسلام کے لیے سمع و طاعت، اخلاص اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کے لیے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ انہوں نے آپ سے یہ التجا کی کہ آپ ہمارے ساتھ یثرب چلیے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف 2 سوالات کیے: کیا تم اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے میری بھرپور مدد کرو گے؟ دوسرا سوال یہ تھا: کیا تم اپنے شہر میں میری اور میرے صحابہ کی اسی طرح حمایت و حفاظت کرو گے جس طرح تم اپنے اہل و عیال کی حفاظت و حمایت کرتے ہو؟ ان حضرات میں سے ایک صاحب نے کہا: بلا شبہ ہم ایسا ہی کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں جنت ملے گی جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کی جگہ ہے۔ ایک اور صاحب بولے: اے اللہ کے رسول، ایسا تو نہ ہوگا کہ آپ کو یثرب میں قوت و اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس تشریف لے آئیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوت سے فرمایا: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہے، اب تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کا یہی جذبہ تھا جس پر اوس و خزرج کے فرزندوں کو اللہ کی بارگاہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انصار کا مایہ ناز خطاب عطا فرمایا گیا۔ تاریخ کا یہی موڑ ہے کہ جب آپ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت مدینہ کی راہ کھلی اور مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست کے قیام سے تاریخ عالم کا دھارا بدل گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ منصب نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں 10 سال قیام فرما رہے۔ حج کے موسم میں آپ حجاج کرام کے خیموں میں منی تشریف لے جاتے تھے۔ آپ
اوکاز اور مجنہ کے مروجہ میلوں اور تہواروں اور بازاروں میں بھی حاضر ہوتے تھے، لوگوں کے اجتماعات سے خطاب فرماتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام سے آگاہ کرتے تھے اور دریافت فرماتے تھے، من یؤوینی، من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، کوئی ہے جو جنت کے بدلے مجھے پناہ دے اور میری مدد کرے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں۔ جب یمن یا مدر قبیلے سے کوئی آدمی سفر پر نکلتا تو اس کی قوم کے لوگ اسے تاکید کرتے تھے، خبردار، قریشی نوجوان سے بچنا، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں کی طرف تشریف لے جا رہے ہوتے تو وہ آپ کی طرف انگلی نمایاں کر کے اشارے کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ہمیں یثرب یعنی مدینہ سے آپ کے پاس مکہ بھیج دیا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہمارا ایک آدمی نکلتا آپ پر ایمان لاتا، آپ اسے قرآن کریم پڑھاتے، پھر جب وہ اپنے گھر پہنچتا تو اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ مبارک سلسلہ ترقی پا کر یہاں تک پہنچا کہ انصار کے ہر گلی کوچے میں اسلام کا چرچا پھیل گیا اور محلہ در محلہ لوگ علی اعلان اپنے اسلام کا اعلان و اظہار کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی حکمت و بصیرت سے کام لے کر اپنے مقدس نسب العین کے لیے مسلسل کام کرتے رہے اور لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے میں شام و سحر مصروف رہے۔ آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ عرب کے اطراف و اکناف سے مکہ آنے والے ہر فرد سے اس کا نام اور مقام و مرتبہ دریافت فرماتے تھے، پھر اسے اللہ کی طرف بلاتے تھے اور اس کے سامنے دعوت حق پیش فرماتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنے اور اپنے نبی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ اپنی عادت مبارک کے مطابق 633 11 ہجری میں حج کے موسم میں نکل کر کھڑے ہوئے، مینا پہنچے، وہاں مینا کی گھاٹی کے قریب انصار کا ایک مجمع ملا، آپ نے انہیں دعوت اسلام دی اور ان خوش نصیب لوگوں نے یہ دعوت حق قبول کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلہ خزرج کے گروہ سے پہلی نتیجہ خیز ملاقات موسم حج میں مینا کے گھاٹی کے قریب ہوئی۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا، آپ کون لوگ ہیں؟ وہ میں نے جو 11 ہجری کہا وہ 11 ہجری کے بجائے 11 نبوی کر لیجئے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، من انتم، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم خزرج کی ایک جماعت ہیں۔ یہ سن کر آپ نے پوچھا، امم موالی یہود، کیا آپ یہود کے حلیف ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حضرات تشریف رکھیں تاکہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی، ان کے سامنے اسلام کا درخشاں دین پیش کیا، انہیں قرآن کریم پڑھ کر سنایا، پھر وضاحت سے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ان کے لیے کیسے کیسے زبردست اعزاز و اکرام کا اہتمام کر رکھا ہے۔ یہ انصاری لوگ مدینہ میں جس مقام پر رہتے تھے وہاں ان کے ساتھ یہودی بھی آباد تھے
وہ لوگ صاحب علم اور اہل کتاب تھے، جبکہ انصار بت پرست تھے۔ ان کے درمیان اکثر اوقات چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی تھی۔ جب کبھی جنگ کی نوبت آتی تھی تو یہودی انہیں دھمکیاں دیتے تھے اور کہتے تھے عنقریب ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اس کا زمانہ آ گیا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کی پیروی کریں گے اور پھر اس کے ساتھ مل کر تمہیں عاد اور ارم کی طرح ہلاک کر دیں گے۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی اور انہیں دعوت حق پیش کی تو وہ چونکے اور آپس میں کہنے لگے، ارے یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی آمد کی دھمکیاں یہودی ہمیں دیتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی دعوت کو فوراً قبول کر لو، کہیں یہودی ان پر ایمان لانے میں ہم سے سبقت نہ لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے دعوت اسلام پر لبیک کہا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے آپ سے کہا، ہم اپنے پیچھے ایک ایسی قوم چھوڑ کر آئے ہیں کہ باہمی عداوت اور جنگ و جدال میں اس جیسی اور کوئی قوم نہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ان میں اتفاق پیدا کر دے۔ ہم ان کے پاس پہنچ کر آپ کی دعوت پیش کریں گے اور جو دین ہم نے اختیار کیا ہے اسے ان کے سامنے رکھیں گے۔ اگر اللہ نے ان سب کو آپ کی رسالت پر جمع کر دیا تو آپ سے بڑھ کر باعزت اور کوئی نہیں ہوگا۔ آخر کار وہ ایمان باللہ اور تصدیق رسالت کے بعد اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت حق کے نتیجے میں دین حنیف کو بڑے صالح بیج دستیاب ہوئے جو دیکھتے ہی دیکھتے لمبے درختوں کی شکل اختیار کر گئے، اور ان کی ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم کی تپش سے نجات پائی۔ یہ مدینہ منورہ کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: قبیلہ بنو نجار سے ابو امامہ اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث بن رفاعہ، قبیلہ بنو زریق سے رافع بن مالک بن عجلان، قبیلہ بنو سلمہ سے رافع بن مالک بن عجلان رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو سلمہ سے عتبہ بن عامر بن حدیدہ، قبیلہ بنو حرام بن کعب سے عقبہ بن عامر بن نابی رضی اللہ عنہ، اور قبیلہ بنو عبید بن عدی بن غنم سے جابر بن عبداللہ بن رعاب رضی اللہ عنہ۔ کچھ سیرت نگار جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بجائے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بعض مورخین نے 6 کے بجائے 7 افراد کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ 7واں فرد عامر بن عبد حارثہ بن ثعلبہ کو قرار دیتے ہیں، جن کا تعلق قبیلہ بنو زریق سے تھا۔ انشاءاللہ تعالی آگے پھر اسی پر کنٹینیو کریں گے، انصار کے سلسلے میں ہی، کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے، اسی پر بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔